وہ آپ نے سیب والا واقعہ سنا ہوگا نا، کہ آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، سیب جو ہے بہہ کے آ رہا تھا، بھوک بھی لگی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا کہ سیب بہہ کے آ رہا ہے، پکڑ کے کھا لیا۔ جب کھا لیا اس وقت جو ہے وہ دل سے ایک صدا نکلی کہ اے ابو صالح، اس کا مالک کون تھا؟ کس سے پوچھ کے تو نے کھایا ہے؟ یہ تمہاری ملکیت تو نہیں تھا، تو نے مال غنیمت سمجھ لیا اور کھا لیا، ہڑپ کر گیا۔ جب دل سے یہ صدا نکلی تو آپ الٹا جدھر سے پانی آ رہا تھا نا اس طرف جانا شروع ہو گئے کہ جس کسی کا بھی ہوگا پتہ چل جائے گا، پوچھتا رہوں گا تو اس دنیا کے اندر ہی بخشوا لوں، یہ نہ ہو کہ آخرت میں اس کا حساب نہیں دے سکوں گا۔ اب دیکھیں، ایک سیب ہے، یہاں پہ اربوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں اور کوئی ڈکار بھی نہیں لیتا، اربوں روپے ہڑپ کر لیے، خدا اور قیامت جو ہے وہ یاد ہی نہیں رہ گئی۔ لیکن دیکھیں حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب پیچھے چلنا شروع ہو گئے، چلتے گئے، ایک روایت میں باغ کے اندر سے وہ نہر نکلتی تھی، ایک روایت میں ہے کہ ایک کنارے کے اوپر وہاں پہ گھر تھا، اس کے صحن میں سیب کا بہت بڑا درخت تھا، وہ درخت آدھا تھا باہر اور آدھا تھا گھر کی طرف، تو یہ سیب اس جگہ سے گر کے پانی میں بہہ کے آ گیا۔ تو میں نے اندازہ لگا لیا، کہنے لگے کہ یہ اسی گھر کا سیب ہوگا۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت نورانی حسین چہرے والے بزرگ جب نکلے، اور وہ کون تھے؟ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ بھی اللہ کے ولی۔ اب ولی کے پاس یہ رب سبب بنا رہا ہے نا، رب جو ہے وہ سبب بنا رہا ہے کہ ایک شیخ دوسرے شیخ سے اس طرح ملے گا، پھر رشتہ ہوگا، پھر اس بندھن میں جب بندھیں گے تو میرا عبد القادر دنیا میں آئے گا۔ اللہ یہ اسباب بنا رہا تھا، وہ سیب ایک سبب بن گیا۔ دروازے پہ دستک دی، بزرگ سامنے سے تشریف فرما ہوئے، جب سامنے تشریف لائے تو حضرت ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور بابا جی، یہ سیب ایک میں نے کھایا ہے، ندی یہ جو چل رہی ہے اس کے اندر بہتا ہوا جا رہا تھا، میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، تو اچانک میں نے دیکھا تو کھا لیا، لیکن میرے دل سے پھر صدا آئی کہ میں تو اس کا مالک نہیں تھا۔ جب یہ اتنی بات سنی انہوں نے، اب وہ بھی صاحب کشف تھے، وہ بھی پہچان گئے۔ کہتے ہیں نا کہ جو بندے ہوتے ہیں وہ بندوں کو پہچان لیتے ہیں، وہ جب پہچان گئے کہ یار ایک سیب جو میری ملکیت سے نکل کے خدا کی ملکیت میں جا چکا تھا، کیونکہ وہ بہہ گیا نا، پھر وہ ملکیت نہیں، وہ قبضہ ختم ہو گیا، لیکن یہ بندہ کس قدر متقی ہے کہ یہ اس ایک سیب کی معافی کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے۔ انہوں نے موقع غنیمت جانا اور کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، معافی تو مل جائے گی، لیکن اس کے لیے 12 سال میری غلامی کرنی پڑے گی، 12 سال میرے باغ کو۔ ایک میں روایت میں نے کہا کہ باغ تھا، اور ایک میں کہا کہ میرے پاس تو نے رہنا ہے میرا ملازم بن کے۔ تو حضرت شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ نے عرض کیا کہ بابا جی اس کے بعد پھر معافی مل جائے گی؟ کہا کہ ہاں، اس کے بعد سوچیں گے، اس کے بعد سوچیں گے معافی دینی ہے یا کہ نہیں دینی، لیکن 12 سال جو ہیں یہ تمہیں میرے پاس گزارنے پڑیں گے۔ تو حضرت ابو صالح 1 سال گزرا، 2 گزرے، 12 سال جب گزر گئے تو جب وقت آ گیا معافی کا کہ اب دیکھنا ہے معافی ملتی ہے یا کہ نہیں ملتی، تو حضرت ابو صالح نے کہا کہ بابا جی اب وہ وقت آ گیا ہے، 12 سال بیت گئے، بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں دیکھوں گا معافی دینی ہے یا کہ نہیں دینی، اب شرط یہ ہے کہ معافی اس بات پہ ملے گی کہ ایک میری بیٹی ہے جو نابینا ہے، چل وہ نہیں سکتی، سن وہ نہیں سکتی، بول وہ نہیں سکتی، تمہیں اس کے ساتھ شادی بھی کرنی پڑے گی اور 2 سال اوپر گزارنے پڑیں گے،
اس کے بعد پھر تمہیں اجازت ہے جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ پہلے تو تھوڑا سا سوچ بچار کیا، کہنے لگے کہ جوان بھی ہوں، حسین بھی، سب کچھ ہے، لیکن یہ بزرگوں نے کیا شرط رکھ دی کہ ایک ایسا جیون ساتھی جو سن بھی نہیں سکتا، جو دیکھ بھی نہیں سکتا، جو بول بھی نہیں سکتا، جو چل بھی نہیں سکتا، یہ میں ساری عمر کیا کروں گا ایک ایسے ساتھی کو ساتھ رکھ کے؟ یہ تو بہت بڑا امتحان میرے سر پہ آن پڑا ہے۔ لیکن پھر دل سے صدا آئی کہ اے ابو صالح جنگی دوست، اگر یہ دنیا کے اندر سیب کی معافی چاہتے ہو نا تو یہ کر لو، ہو سکتا ہے قیامت میں اس سے بڑا حساب ہو جائے۔ یہ تو دنیا ہے نا، ہو سکتا ہے قیامت میں ایسا حساب ہو کہ اس کا حساب ہی نہ دیا جا سکے۔ یہاں پہ چلو یہ تو دنیا بیت ہی جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو حضرت ذی وقار وہ جب آ گئی باری نکاح کی تو ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ جب شب زفاف کے لیے کمرہ عروس میں گئے، یعنی کہ جہاں پہ دلہن تھی اس کمرے میں جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک حسین و جمیل، پاؤں بھی ٹھیک ہیں، دیکھ بھی رہی ہے، بول بھی رہی ہے، سماعت بھی کر رہی ہے۔ تو اچانک سے گھبرا کے نہ باہر نکل آئے، کہا کہ بابا جی آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی ہے جو سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی، لیکن اندر تو حسین و جمیل بھی ہے، وہ سن بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، وہ سماعت بھی کر سکتی ہے، لیکن بابا جی یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس سے آپ نے مجھے شادی کا کہا تھا، یہ تو کوئی اور اندر کمرے میں دلہن بن کے بیٹھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا یہ وہی میری بیٹی ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ دیکھ نہیں سکتی۔ میری بیٹی اتنی شرم و حیا ہے کہ اس کی آنکھ نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ میری بیٹی اس لیے میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے کہ اس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کسی غیر محرم کی الفاظ کی سماعت اپنی زندگی میں نہیں کی۔ میری بیٹی نے کبھی بھی کسی غیر محرم کے لیے دروازے کو نہیں کھولا، اس لیے کہا کہ وہ چل بھی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واہ رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا اور تو نے میری لاج رکھ لی۔